بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری اور امام مسلم کی طرح احادیث شریفہ کی تنقیح کا دعویٰ اور اس دعوے دار کا علمی معیار یا علم حدیث کی تاریخ کو مسخ کرنے کی خطرناک سازش۔ احادیث شریفہ کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اہمیت ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش دوسری صدی ہجری کے آخر میں سن 194 میں ہوئی اور ان کی وفات تیسری صدی کے درمیان 256 ہجری میں ہوئی، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تیسری صدی کے آغاز میں سن 206 میں اور ان کی وفات سن 261 ہجری میں ہوئی۔ یوں امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں تیسری صدی ہجری کی شخصیت ہیں۔ اس بات کا تذکرہ عموماً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ٹائیٹل پیج پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ ایک میڈیا اسکالر جو آج کل اسلام، قرآن اور احادیث شریفہ کے مسلمہ حقائق کے خلاف طرح طرح کی کنفیوژن پھیلاتے ہیں اور تشکیک پیدا کر رہے ہیں، انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کی بابت اس مسلمہ تاریخی حقیقت کو بھی مشکوک بنانے کے لیے امام بخاری اور امام مسلم کو تیسری اور چوتھی صدی ہجری کی شخصیت قرار دے دیا، جبکہ وہ تو تیسری صدی ہجری کی درمیانی مدت میں فوت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تیسری چوتھی میں آ کر یہ آپ کے امام بخاری، امام مسلم یہ دو کتابیں ترتیب دیتے ہیں۔ اب 3-4 صدیاں گزر چکی۔ گزارش نمبر 1، تاریخ بیان کرنے میں کسی شخص کو ایک تاریخ، دن، مہینہ، سال کی غلطی لگے تو وہ بھی ان کی غلطی ہے، مگر موصوف کے علم کا معیار یہ ہے کہ انہوں نے دو مشہور ترین محدثین امام بخاری اور امام مسلم کی صدی کو بھی غلط بیان کیا۔ گزارش نمبر 2، یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، غامدی صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ امام بخاری اور امام مسلم کس صدی کے محدث ہیں۔ نمبر 2، غامدی صاحب کو معلوم تو تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کر غلط بیانی کی تاکہ سامعین کو تاثر ملے کہ حدیث شریف کی مشہور کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی چوتھی صدی ہجری میں جا کر مرتب ہوئی ہیں۔ اگر پہلی بات ہے کہ غامدی صاحب کو امام بخاری اور امام مسلم کی بابت اتنی واضح بات یعنی ان کی صدی کا بھی علم نہیں تھا، تو دین اسلام کی بابت ان کی بقیہ معلومات کا معیار کیا ہوگا؟ آپ اس موٹی سی بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر دوسری بات ہے کہ انہیں معلوم تو تھا کہ امام بخاری اور مسلم کس صدی میں گزرے ہیں لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یہ غلط بیانی کی ہے، تو پھر یہ علمی خیانت ہے، یہ امانت و دیانت کا خون ہے۔ جو شخص مسلمہ تاریخی حقائق کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے وہ اس کتاب میں موجود احادیث شریفہ اور ان کے مفاہیم کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے باز رہے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ایسے شخص کی تحقیق و ریسرچ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا، ہر شخص نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ گزارش نمبر 3، عموماً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ٹائیٹل پر ان کا سنہ وفات بھی لکھا ہوتا ہے، جس سے ان کی صدی کا تعین ہو جاتا ہے۔ اب جس شخص کو کتاب کے ٹائیٹل کی صحیح معلومات بھی نہیں ہیں تو اسے خاک معلوم ہوگا کہ کتاب کے اندر کی صحیح معلومات کیا ہیں، اور کیا اس درجہ غلط اور سطحی معلومات رکھنے والے شخص کے لیکچرز، ٹاک شوز، ان کی تصنیفات و تحریرات، ان کے ریفرنسز اور حوالہ جات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون